دل کی گہرائیوں سے ہمارے استاذ محترم نے جو بھی جملے جو بھی الفاظ عطا کیے گئے وہ کیا ہے دل کو چھو لینے والے تھے. انشاءاللہ اس کے بارے میں کیا ہے سب مل کر کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. واٹ ریوارڈ از گڈ فار ادر دین گڈ. احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہو سکتا ہے. ہم یہاں پر 5 سال تعلیم حاصل کیے مفت میں فری میں بغیر کسی تکلیف کے. تو اس اسکول کے لیے موٹیویشنل اسپیچ ہم جناب حبیب الرحمن صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس بیان کو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ والمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. معزز اساتذہ کرام، ہمارے سینئرز اور جونیئرز اور جو لوگ ہمارے ساتھ تعلیم حاصل کیے ہیں، آپ تمام کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے آج کچھ لوگ درد رکھ کر یہ میٹنگ منعقد کیے ہیں. اس پر آپ نے لبیک کہا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جس مقصد کے ساتھ یہ میٹنگ بلائی گئی ہے وہ مقصد آپ کو واضح ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر انسٹیٹیوشن کا، ہر مدرسے کا، ہر کالج کا ایک اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ہوتا ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو تعلیم حاصل کر کے کسی ادارے سے، جب کسی انسٹیٹیوٹ سے وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا تعلق منقطع نہیں ہونا چاہیے، کٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس ایسوسیشن کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ پریزنٹ اسٹوڈنٹس، اولڈ اسٹوڈنٹس، اسٹاف اینڈ مینجمنٹ، ان چاروں کا کوآرڈینیشن ہمیشہ باقی رہے. ان چاروں کا کوآرڈینیشن اور رابطہ ہمیشہ باقی رہنا چاہیے. اسی مقصد سے ایک ایسوسیشن فارم کیا جاتا ہے، ایک کمیٹی فارم کی جاتی ہے. الحمدللہ کئی سالوں سے، تقریباً 60 سال جیسے بتایا گیا، 1956 کے بعد سے آج تک ایسا کوئی قدم اٹھایا نہیں گیا. لوگ آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، طالب علم آ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اساتذہ آ رہے ہیں، بچوں کو علم دے رہے ہیں، وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں، ریٹائر ہو جا رہے ہیں، بچے یہاں سے فارغ ہو کر چلے جا رہے ہیں، لیکن کوئی رابطہ باقی نہیں رہا. لیکن اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کچھ نوجوان احباب کو یہ درد دیا، یہ فکر دیا کہ کیوں نہ جو ہے ہم لوگ متحد ہوں. مینجمنٹ، اسٹوڈنٹس، اولڈ اسٹوڈنٹس اور اسٹاف، ان کا اتحاد ہم رکھنا چاہتے ہیں. تو اسی مقصد سے جو ہے آج یہ میٹنگ بلائی گئی. ہو سکتا ہے آج جو ریسپانس ہمیں ملا ہے بہت کم ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والے دن جو ہے اس کے اچھے ثابت ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو جو ہے تکمیل تک پہنچائے. آمین. میں اپنی بات کو، کیونکہ موٹیویشنل اسپیچ کا مجھے یہ دیا گیا، ذمہ داری دی گئی ہے، اپنی زندگی کی کچھ واقعات آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں مختصر طور پر. میں نے اس اسکول میں 8ویں جماعت تک، 6ویں جماعت
سے شروع کیا. جب میں 8ویں جماعت میں پہنچا, 8th اسٹینڈرڈ کو پہنچا, تو میں اسکول چھوڑ دیا. میں اسکول پڑھنا چھوڑ دیا تھا. وہ زمانہ یہ تھا کہ ہر کلاس میں یا میں ہائی اسکول کی جو تعداد تھی 5, 6, 8 یا 10 یہی تعداد تھی. ایک ایک بچے کی بہت اہمیت تھی, ایک ایک اسٹوڈنٹ کی بہت اہمیت تھی. لیکن افسوس کہ بچپنا تھا تو مجھے اسکول چھوڑنا پڑا. چھوڑ دیا تھا میں اپنی شرارت کی وجہ سے. لیکن ہمارے استاد عبد الباری صاحب, انہوں نے انتھک کوشش کی کہ مجھے واپس اسکول لے آئے. اللہ, شاید وہ بھول گئے ہوں گے, لیکن ہمیشہ ہم یاد کرتے ہیں, میں یاد کرتا ہوں کہ انہوں نے بار بار میرے بھائی جن کا نام ابھی انہوں نے لیا, عبد الغنی صاحب سے, میں نے اسکول چھوڑ کر جا کر ورکشاپ میں کام کر رہا تھا بلڈاری کے اندر. انہوں نے بار بار ہمارے بھائی سے اصرار کیا اور اصرار کر کے مجھے واپس اسکول لانے تک انہوں نے کوشش نہیں چھوڑی. اور اتنا ہی نہیں, بلکہ یہ ہمارے استاد عبد الباری صاحب نے ہر طریقے کی ہمیں امداد کی. وہ دن اچھے طریقے سے یاد ہے. ہمارے پاس فیس باندھنے کے لیے کچھ پیسہ بھی نہیں تھا. SSC کی فیس باندھنے کے لیے پیسہ نہیں تھا تو وہ خود اپنے جیب سے فیس باندھے ہیں میری, وہ خود باندھے ہیں. یہ درد کس کے لیے؟ ایک بچے کے لیے. کس مقصد کے لیے؟ تعلیم کے لیے, اس کے مستقبل کے لیے, میرے مستقبل کے لیے. انہوں نے انتھک کوشش کی. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اتنا ہی نہیں, میں جہاں جہاں جاتا, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا, SSC کے بعد میں نے PUC ملکہ مور میں کیا. جب ملکہ مور میں گیا تو وہاں کے بچوں کا اسٹینڈرڈ جو تھا, انگلش کا اسٹینڈرڈ, میرے سے کئی گنا کم. حالانکہ میں 10th میں سب سے ڈلسٹ اسٹوڈنٹ تھا میں. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے استاد عبد الباری صاحب نے جو انگلش کی تعلیم کا جو فاؤنڈیشن ہمارے میں جو رکھا, اتنا اسٹرانگ تھا کہ کسی بھی کمپٹیشن پہ ہم جو کھڑے ہو سکتے تھے. اس کے بعد جب میں مہاراشٹر گیا, کولہاپور میں میری تعلیم ہوئی, BA میں نے کمپلیٹ کیا. BA کے دوران میں ایسے کالج میں پڑھا جہاں پر BD جیٹی, جو ایکس پریزیڈنٹ آف انڈیا, ہی واز ون آف دا اسٹوڈنٹس آف دیٹ کالج. تو اس کالج میں نے پڑھا, لیکن وہاں کا بھی حالت یہ تھا, کسی کو انگلش کا اسٹینڈرڈ وہ نہیں تھا جو اسٹینڈرڈ میرے میں تھا. میرے تمام لیکچررز مجھ پہ فخر کرتے تھے. میں تعریف میں اپنی نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہر پل یہ استاد یاد آتے تھے, یہ استاد یاد آتے تھے. اور جب میں NDA میں گیا, وہاں پر بھی جب میں اسپیچ دیتا انگلش میں, ایلوکیشن فنکشنز ہوتے, کمپٹیشن ہوتا, اللہ کا فضل میں کبھی بھی کامیاب رہتا, کبھی بھی کامیاب رہتا. اور ہر ہمیشہ انہیں یاد کرتا, ہر ہمیشہ یاد کرتا. ایک تو وہ یہ کہ انہوں نے میرے تعلیم کے ٹریک پر مجھے لایا, ایجوکیشن کے ٹریک پر لایا. دوسرا یہ کہ جو فاؤنڈیشن انگلش لینگویج کا انہوں نے مجھ میں جو چھوڑا تھا وہ بہت ہی اسٹرانگ تھا, بہت ہی اسٹرانگ تھا. اللہ کا فضل, اللہ تعالیٰ نے کئی زندگی میں کامیابیاں عطا فرمائی. جب میں فارن میں گیا وہاں پر بھی دی بیسٹ تھا میں, اللہ کے فضل و کرم سے. 2 سال میں نے سعودی میں کام کیا. بولنے کا مقصد یہ ہے, میری آپ بیتی بولنے کا مقصد یہ ہے, درد ہونا چاہیے. آج ہم لوگ ایکس اسٹوڈنٹس, ہم میں سے اللہ کے فضل و کرم سے کئی تاجر بنے ہیں, کئی ٹیچرز بنے ہیں, کئی ہیڈ ماسٹر بنے ہیں, کئی ڈفرینٹ سیکٹرز میں جو ہے گورنمنٹ جابز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نوازا ہے. لیکن ایز اے ریسپانسبل سٹیزن آف انڈیا اینڈ اے ریسپانسبل اسٹوڈنٹ آف دس اسکول, ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے, صرف ہمارا اپنی زندگی کا نہیں دیکھنا چاہیے. ہمارے بعد ہمارے جو اسٹوڈنٹ جو ابھی پڑھ رہے ہیں اور آگے پڑھنے والے ہیں, ان کے مسائل کیا ہیں, ان کا درد ہمیں رکھنا ہے.
مینجمنٹ کے مسائل کیا ہیں اس کا بھی درد ہمیں رکھنا ہے، اور سٹاف کا ان کے مسائل کیا ہیں اس کا بھی ہمیں درد، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازا، جب ہمیں نوازا ہے ہماری حیثیت کے مطابق یہ نہیں کہ صرف مالی تعاون ہو بلکہ ہر قسم کا تعاون ہم جو ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم قرضدار ہیں اس ادارے کے، ہم قرضدار ہیں، کیونکہ جو ہماری جو پرسنالٹی جو ڈیولپ ہوئی ہے، جو شیپ ہوئی ہے، یہ اسی دوران جو 5 سالہ جو زندگی ہم گزارے ہیں، 5 یا 6 سالہ جو زندگی گزارے ہیں، اسی دوران وہ شیپ ہوئی ہے، اور یہی اس کا جو ہے آگے چل کر ہماری زندگیوں کے اندر نکھار پیدا کیا ہے، یہی 5 سال نکھار پیدا کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، یہ موقع اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت کا موقع ہمیں دیا ہے۔ پہچانو آج کے مسائل، ہمارے جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، مینجمنٹ کے مسائل۔ اب ایک بڑا مسئلہ آ کر کھڑا ہوا ہے، اب یہ وقت مناسب نہیں ہے کہ اس مسئلے کی وضاحت کی جائے، آگے چل کر کریں گے، لیکن ایک بات ہے جو مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو پہچانتے ہوئے اس ادارے کے ساتھ ہمارا کنیکشن کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور اس کو ہم کیسے برقرار رکھیں، یہ ہمیں جاننے کی کوشش ہے۔ جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں ان کی ہر ایک کی ذمہ داری، ہم میں کے ہر ایک کی ذمہ داری، جو حاضر نہیں ہے ان تک یہ بات پہنچائیے اور انہیں اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیجیے، جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے بتایا گیا ان کے پاس جو لوگ یہ ذمہ داری اٹھائے ہیں 250 کا ڈاٹا بیس ہے، اللہ اکبر، اور بھی زائد ہوں گے، اور بھی زائد ہوں گے، کیونکہ 1963 سے فارمل اسکول سٹارٹ ہوئی ہے، 1963 سے اب تک نہ جانے کتنے بیچز نکلے ہیں اور کتنے اسٹوڈنٹس، یکس اسٹوڈنٹ یہاں سے نکلے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے، جو لوگ ذمہ داری اٹھائے ہیں کہ ان کا ڈاٹا بیس کلیکٹ کرے۔ کچھ باتیں ہیں، 2-3 اسٹیپس میں بتاتا ہوں جو ذمہ داری کیا ہے، میں لکھ کر لایا ہوں۔ نمبر 1، جو ایسوسیشن نگر سمجھو بنا ہے، اس ایسوسیشن کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے معلوم؟ بلڈ اینڈ مینیج اولڈ اسٹوڈنٹس ڈاٹا بیس تیار کرنا ہے۔ کیسے؟ نام، پتہ، نمبر، کانٹیکٹ نمبر، پریزنٹ پروفیشن اور پلیس آف ریسیڈنگ کہاں پر رہتے ہیں، یہ ڈاٹا بیس تیار کرنا ہے سب سے پہلی چیز۔ اور دوسری چیز ہے پلانڈ اینڈ آرگنائز سکسیسفل ری یونین، بار بار وقتاً فوقتاً جب بھی ضرورت پڑے تو لوگوں کو جمانا ہے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ری یونین کرانا ہے اور سکسیسفلی کرنا ہے۔ حالانکہ آپ لوگ محنت کیے ہیں لیکن محنت میں ابھی خطر باقی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اس کے لیے یہ حال گھر جانا چاہیے تھا آج، لیکن افسوس نہ جانے کیا وجہ ہے، وجوہات ہوں گے، لیکن الحمدللہ یہ شروعات ہے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ دوسرا اسٹیپ آرگنائز کرنا، سکسیسفل ری یونین بار بار کرنا چاہیے۔ نمبر 3، انوالو اولڈ اسٹوڈنٹس ان اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ۔ ابھی جو پڑھ رہے ہیں بچے، ہم میں سے ہر ایک انوالو ہونا چاہیے کہ بچوں کے پریزنٹ بچوں کے مسائل کیا ہیں اور ان کی تعلیم کو کیسے ہم کیا ہے اس کا اسٹینڈرڈ دے سکتے ہیں۔ یہ ذمہ داری بھی اسی آرگنائزیشن کی ہوگی، کمیٹی کی ہوگی۔ چوتھا، جو ہر چیز کس سے چلتی ہے؟ فنڈ سے چلتی ہے۔ اس کے لیے فنڈ جمع کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہوگی، اور اسے مینیج کرنا، فنڈز کو مینیج کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بہت اہم چیز ہے، وہ کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائی اولڈ اسٹوڈنٹس اچیورز۔ ہم میں سے ہر اولڈ اسٹوڈنٹ کچھ نہ کچھ اس کی زندگی میں کچھ اچیو کیا ہے، کچھ حاصل کیا ہے۔
कुछ जो है कोई रिवार्ड लिया है। तो ऐसे स्टूडेंट, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो, उनकी इज्जत अफजाई करना चाहिए। वक्तन फवक्तन हमें क्या करना है? उनकी इज्जत अफजाई करना है। तो ये कुछ 5 स्टेप्स थे, मैं आपको बताना जरूरी समझा था, बता दिया हूं। ये मेरी भी जिम्मेदारी है और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो मैं अल्लाह से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला जो हम एक बड़ी एक जिम्मेदारी उठाकर जो चल रहे हैं, अल्लाह ताला हम तमाम को इस जिम्मेदारी में कामयाब करने के हमें तौफीक अता फरमाए।